سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس زائد مال ہے جن کا وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم بھی صدقہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے کلمات کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تو ان پر عمل کرے گا تو سبقت لے جانے والوں کو پالے گا، اور تیرے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکے گا مگر وہ جو تیرے عمل کی طرح کا عمل کرے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ، اور اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں ہے، تو نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ حدیث نمبر 1862، مسند احمد۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمیں حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، لیکن ایک انصاری کو خواب آیا اور اس سے خواب میں پوچھا گیا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اتنی دفعہ سبحان اللہ اور دوسرے اذکار کہو؟ اس نے خواب میں جواب دیا، جی ہاں۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا، تم 25 مرتبہ کر لو اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس خواب کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی کر لو۔ حدیث نمبر 1863، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ہیں جو ان پر محافظت کرے گا وہ اسے جنت میں داخل کر دیں گی۔ وہ 2 آسان تو ہیں لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ 2 ہیں کون سی؟ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا، پھر جب تو اپنے بستر پر آئے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہے۔ یہ زبان پر تو کل 250 کلمات ہوں گے لیکن ترازو میں 2500 ہوں گے۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن رات میں 2500 برائیاں کرتا ہو؟ صحابہ نے کہا، تو پھر عمل کرنے والے کم کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، شیطان نماز میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہے اور ضروریات یاد کروانا شروع کر دیتا ہے، پس وہ سلام کے فوراً بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کلمات کہہ نہیں پاتا۔ اسی طرح وہ رات کو سوتے وقت بھی آ جاتا ہے اور اس ذکر سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے، پس وہ یہ کلمات نہیں کہہ پاتا۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو شمار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1864، مسند احمد۔